اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تمام تعریفیں، حمد و ثنا اس مالک سمدیت کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو اور کائنات کی تمام چیزوں کو پیدا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت اور رہبری کی خاطر ہر دور اور ہر زمانے میں انبیاء و رسل کا اس دنیا کے اندر بھیجنا جاری و ساری کیا۔ انہی نبیوں و رسولوں کی آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہیں بحیثیت پیغمبر، بحیثیت میسنجر، آخری دودت بنا کر اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے انسانیت کی ہدایت کے واسطے مبعوث فرمایا۔ درود و سلام کا بے پناہ بے انتہا نزول ہو اللہ رب العزت کے تمام برگزیدہ رسولوں پر، خصوصیت کے ساتھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرات، اللہ رب العالمین نے انسانوں پر بے شمار نعمتیں کی ہیں۔ انسان ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہے، گننا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا ہے۔ انسان کی بساط اور انسان کی طاقت سے باہر کی بات ہے۔ یہ کسی انسان کا خود ساختہ دعویٰ نہیں ہے، بلکہ خود اللہ رب العالمین نے سورہ ابراہیم غالباً آیت نمبر 33 ہے، جس میں یہ چیلنج کیا اور فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ سورہ رحمان آپ پڑھیں، اللہ رب العالمین نے متعدد مقامات پر بار بار کہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اے انسانوں، اے جنوں، تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کن کن نعمتوں کی تکذیب کرو گے، کن کن نعمتوں کا تم انکار کرو گے۔ اللہ رب العالمین انسانوں پر جو نعمتیں نچھاور کی ہیں، انسان ان نعمتوں کو پا کر اگر رب کی شکر گزاری کرتا ہے، اپنے اندر تواضع، انکساری اور اپنے اندر متانت، سنجیدگی پیدا کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے تعلق سے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ بندو، اگر تم میری شکر گزاری کرو گے، میری تابعداری کرو گے، میری اطاعت کرو گے، میری فرما برداری کرو گے، تو تمہارے مال میں جو تمہیں نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملی ہیں، اس میں ہم اور اضافہ کریں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور اگر تم نے کفران نعمت سے کام لیا، نعمتوں کو پا کر سرتابی کی، سرکوبی کی، دھنگا مستی کی، منمانا زندگی گزارا، تو یاد رکھو پلٹ کے رب کے پاس جانا ہے، ملاقات رب سے کرنی ہے، رب کے حضور حاضر ہونا ہے۔ یاد رکھو کہ رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر پچھلی قوموں کی داستانوں کو بیان فرمایا، اور ان داستانوں کے بیان کرنے کے پیچھے اللہ کا جو مقصد اور مطلب ہے وہ یہ کہ انسان ان واقعات کی روشنی میں اپنی اصلاح کرے، اپنی زندگی کی اصلاح کرے، انسان اپنے آپ کو بدلے، اپنا رشتہ استوار کرے رب سے، اپنا انتساب پیدا کرے رب سے، اپنا تعلق جوڑے رب سے، رب کی معرفت سے حاصل ہو، دین کی معرفت سے حاصل ہو، شریعت کی معرفت سے حاصل ہو۔ اللہ کو یہ مطلوب اور مقصود ہے،
ان واقعات کو بیان کرنے کے پیچھے۔ زمانے کے اندر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط اور مادھیم سے اللہ رب العالمین نے وحی اتاری اور پچھلی قوموں کی داستانیں بیان کی، تو ماننے والوں نے تو مانا، تسلیم کرنے والوں نے تسلیم کیا، لیکن جن کو نہیں ماننا تھا انہوں نے کہا قال اساطیر الاولین، یہ اگلوں کے قصہ ہے، یہ اگلوں کی کہانی ہے، یہ اگلوں کی داستانیں ہیں۔ دوستو، اگر ہم بھی ان واقعات کو صرف داستان کی حد تک سمجھیں، کہانی کی حد تک سمجھیں، تو بہرحال یہ واقعات ہمارے لیے درس عبرت نہیں ہے، عبرت کا پیغام نہیں ہے، بلکہ چھوئی موئی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ اگر ہمارا ایمان ہے اللہ پر اور ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید ہمارا دستور العین ہے، دستور العمل ہے، سامان زشت ہے، ہدایت و رہبری کا سرچشمہ ہے، تو بہرحال قرآن مجید کی ایک ایک حرف کی تصدیق کرنی ہوگی، ایک ایک واقعہ کو ماننا ہوگا کہ ہاں دنیا کے اندر ایسا ہوا، اور اگر ہوا تو اللہ نے ایسوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا۔ جو کچھ بھی واقعات کے اندر اللہ رب العالمین نے تفصیلات بیان کی ہیں اسے تسلیم کرنا ہوگا، اسے ماننا ہوگا۔ آئیے اسی حوالے سے میں آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ قرآن مجید کہ آپ سورۃ الکہف پڑھیں گے تو اس میں ایک رکوع، مکمل ایک رکوع کے اندر اللہ رب العالمین نے دو دوست کی کہانی بیان فرمائی ہے، دو دوست کا واقعہ بیان فرمایا ہے، ایک بہت زیادہ امیر اور دوسرا بہت زیادہ محتاج، بہت زیادہ قلاش، بہت زیادہ فقیر کہہ لیجئے، کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، زندگی اجیرن ہے، زندگی تنگ ہے، لیکن باوجود اس کے شکر گزاری اور رب کی فرما برداری سے وہ سرشار ہے۔ اللہ نے فرمایا وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلُهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان ڈھیٹ کافروں کو، ان ڈھٹ کافروں کو، ان بدمست کافروں کو، رب سے بے تعلق کافروں کو، لوگوں کو ان دو شخصوں کا واقعہ بیان فرمائیے جن میں سے ایک کو ہم نے انگور کے دو باغ نصیب کیے تھے، حففناہما بنخل وجعلنا بینہما زرعا، ان انگور کے باغوں کو ہم نے کھجور کے درختوں سے گھیر دیا تھا، وفجرناہما خلالہما نہرا، اور وہ باغ سرسبز و شاداب رہے، اس کی شادابی باقی رہے، پھل ہمیشہ دیتا رہے، وہ جو ہے لوگ اس کے لیے نفع بخش ہو، ہم نے باغ کے درمیان نہر بھی جاری کر دیا۔ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلُهَا۔ اس شخص کا جو وہ باغ تھا، وہ باغ کبھی بھی پھل دینے سے باز نہیں آیا، ہمیشہ پھل دیتا تھا، کمی نہیں ہوتی تھی۔ جی فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُ، اس بدمست، اس باغ والے شخص نے اپنے غریب دوست سے کہا انا اکثر منکا مالا وعز نفرا، میں تم سے مال میں، خاندانی طاقت میں، جاہ و حشم میں تم سے بڑھا ہوا ہوں، تم میرے مقابلے نہیں ہو۔ اترانے لگا، تکبر کرنے لگا، گھمنڈ کرنے لگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پر اتارو ہو گیا، اور اس نے اپنے دوست سے اپنے آپ کو اعلیٰ اور برتر سمجھنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ اس کی دہائی بھی دی کہ دوست میں تم سے مال میں، عزت میں، خاندانی طاقت میں تم سے بڑھا ہوا ہوں، تم نہیں ٹک سکتے ہمارے سامنے۔ میرے بھائیو دوستو، یہ مال عجیب شے ہے، عجیب چیز ہے یہ
مال، یہ جب کسی مومن کو حاصل ہوتی ہے، یہ دولت کسی مومن کو، کسی مسلمان کو حاصل ہوتی ہے، تو مسلمان ایسے موقع کو غنیمت سمجھ کر اس مال کو صحیح مصرف میں خرچ کرتا ہے، دین کی نشر و اشاعت پہ خرچ کرتا ہے، مساجد کی تعمیر پہ خرچ کرتا ہے، مدارس و مکاتب کی بقا اور سالمیت پر اس کا مال خرچ ہوتا ہے۔ جی وہ ایسا کر کے اپنے رب کو راضی کرنے کی ہمہ وقت فکر میں ہوتا ہے، لیکن یہی مال، یہی دولت کسی فاسق کو حاصل ہو جائے، کسی فاجر کو حاصل ہو جائے، کسی کافر کو حاصل ہو جائے، کسی مشرک کو حاصل ہو جائے، کسی بے دین کو حاصل ہو جائے، تو اس کی دھنگا مستی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ وہ کفر و عناد کی جو ہے گلیوں میں ایسا اپنے آپ کو مشہور کرتا ہے کہ ہر طرف وہ چاہتا ہے کہ اس کے روب و دبدبا کا یہ عالم ہو کہ لوگ ہمیشہ خائف رہے، لوگ اس سے ڈرتے رہے، اس کے سایہ عاطفت میں اپنے آپ کو رکھنے میں عافیت سمجھے۔ اس طرح کا تصور اس شخص کو ہوتا ہے جب کسی کافر اور مشرک کو اللہ تبارک و تعالی دھن اور دولت سے نوازتا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، یہ دولت ہے ہی ایسی چیز، یہ حاکم کو، محکوم کو حاکم بناتی ہے، یہ دولت فقیر کو مختار بناتی ہے، یہ دولت کبھی کبھی مظلوم کو ظالم بنا دیتی ہے۔ یہ دولت، یہی دولت جب فرعون کے دروازے پر دستک دیتی ہے، فرعون کے دروازے پر جب یہ دولت دستک دیتی ہے تو مال اور دولت حاصل کرنے کے بعد بجائے اس کے کہ اس کے اندر انکساری پیدا ہوتی، عز و انکساری اس کے اندر تواضع پیدا ہوتی، اس نے تکبر کیا اور کیا کہا، انا ربکم الاعلی، لوگو میں ہی تم سب کا رب اعلیٰ ہوں، میں ہی تم سب کا رب ہوں۔ اللہ علیہ تکبر میں اس قدر چور ہوا کہ اس نے خدائی دعویٰ کیا۔ کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین نے کیا انجام کیا اس کے ساتھ؟ فَنَكَالَ اللَّهُ الْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اللہ نے رب العالمین نے دنیا اور آخرت کے عذاب میں اسے گرفتار کر لیا۔ نمرود نے بھی دولت پا کر، جبکہ دولت نے اس کے دروازے پر دستک دی، تو دولت پا کر بجائے اس کے کہ وہ اپنے اندر تواضع اور انکساری پیدا کرتا، تکبر کرنے لگا، تکبر کرنے لگا۔ درباریوں کو بلایا، ایک مجمع کو بیٹھایا، ابراہیم علیہ السلام کو سے ڈیبیٹ اس کی ہوئی، مناظرہ ہو رہا ہے۔ نمرود کہتا ہے کہ میں بھی زندہ کر، تم اپنے رب کی تعریف کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کی تعریف کی، میرا رب وہ ہے جو زندہ کو مردہ کرتا ہے اور مردہ کو زندہ کرنے پر قادر ہے۔ کہا کہ ایسا کام تو میں بھی کرتا ہوں۔ دو قیدی کو لایا گیا، ایک قیدی کی رہائی ہونی تھی، اسے گرم دیگ کے اندر ڈال کر جو ہے چڑمڑ کر دیا۔ کہا کہ دیکھو میں جسے چھوڑنے پہ قادر تھا میں اسے گرفت کرنے پر بھی قادر ہوں، میں نے سزا دے دی یہاں تک کہ وہ موت کے حوالے ہو گیا۔ اور دوسرا شخص جسے پھانسی کی سزا ہونی تھی اس نے چھوڑ دیا۔ کہا کہ میری مرضی، میں نے جسے چاہا مارا، میں نے جسے چاہا چھوڑا۔ کہا کہ ہاں ایسا کرنے پر تو قادر ہے؟ میرے رب کی طاقت سننا چاہتا ہے، میرے رب کی وسعت کو دیکھنا چاہتا ہے، میرے رب کے کمال کو دیکھنا چاہتا ہے۔ ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا مغرب۔ نمرود اگر تیری خدائی پر دعویٰ ہے، تیری خدائی پر ناز ہے اور تو تکبر اور گھمنڈ میں اپنے رب کو بھلا دیا ہے تو سن، میرا رب تو وہ ہے جو پورب سے سورج طلوع کرتا ہے، تجھ میں طاقت ہے تو تو پچھم سے اگا کر کے دکھا۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، کھجلانے لگے، پریشان، دربار بھنگ، سب پر سناٹا۔ کون مائی کا لال ہے جو ایسا کر سکتا ہے؟ کون ایسی دنیا کی طاقت ہے جو سورج کو پورب کے بجائے مغرب سے اگا سکتا ہے، طلوع کر سکتا ہے؟ ہے کوئی دنیا کے اندر ایسا؟ کھجلانے لگے، پریشان، دربار بھنگ۔ یہی دولت جب قارون کے دروازے پر دستک دیتی ہے تو وہ اسے اللہ کی نعمت، بجائے اس کے کہ وہ اسے اللہ کی نعمت سمجھے،
اترانے لگا، کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جو مال ہے، یہ جو دولت ہے، میرے خود کی کمائی ہے، اس میں کوئی اللہ کا عمل دخل نہیں ہے۔ سمجھانے والوں نے سمجھایا، لا تفرح ان اللہ لا يحب المفرحین، نمرود، قارون، گھمنڈ مت کر، تکبر مت کر، اترا مت، اللہ رب العالمین اترانے والے کو پسند نہیں کیا کرتا ہے۔ پھر کیا ہوا میرے بھائیو دوستو؟ ناز کتنا تھا دولت پہ قارون کو، ناز کتنا تھا دولت پہ قارون کو، بھول بیٹھا تھا وہ دین و ایمان کو، مٹ گئی خاک میں اس کی دولت سے بھی، ایسی دولت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اللہ رب العالمین نے خزانہ اور دولت سمیت اسے دنیا کے اندر ایسا دھسایا کہ وہ دنیا والوں کے لیے عبرت کا سامان بن گیا۔ جب بھی جس قوم نے بھی اس دنیا کے اندر اللہ کی نعمتوں کو پا کر سرتابی کی ہے، سرکوبی کی ہے، دھنگا مستی کی ہے، اللہ کی نافرمانی کی ہے، دنیا کے اندر ظلم و زیادتی کو عام کیا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کی گرفت کی ہے اور ایسا پکڑا ہے، ایسا پکڑا ہے کہ وہ دنیا والوں کے لیے عبرت کا سامان ہوا ہے۔ جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا ان تینوں شخصوں کو کہ اللہ رب العالمین نے کیسی گرفت کی، کیسا پکڑا، کیسی گرفت کی۔ اس باغ والے کو بھی یہی خبط ہو گیا تھا تکبر میں۔ وہ جو کہتے ہیں نا، جب کسی کے یہاں مال جب ہوتا ہے، آتا ہے، تو چڑھتے سورج کی پرستش کرنے والوں کی بھیڑ اکٹھی ہوتی ہے۔ آدمی ایسوں کے ہر عیب کو ہنر بنا کر کے پیش کرتا ہے۔ اللہ سمجھ، دنیا کا سب سے بڑا ظالم ہے، جابر ہے، گناہگار ہے، خطاکار ہے، مکار ہے، سیاکار ہے، ظلم و زیادتی کا بازار گرم کیا ہوا ہے دنیا کے اندر، گاؤں کے اندر، سماج کے اندر۔ لیکن آدمی کی ہمت نہیں ہے کہ اس کے عیب کو گنائے، اس کی خرابیوں کو گنائے، بلکہ اس کی خرابی کو ہنر بنا کر کے پیش کیا جاتا ہے، اس کے عیب کو ہنر بنا کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ جس کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے، جس کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے، اس کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے۔ یہ تو دنیا کی ریت ہے میرے بھائیو دوستو۔ وہی آدمی جو کل تک کچھ نہیں تھا، کوئی حیثیت نہیں تھی، مال آ گیا، دولت آ گیا، نہ چاہنے والوں کی بھیڑ اکٹھی ہو رہی ہے، اس کی ہر خوبی کو، اس کی ہر خرابی کو خوبی بنا کر کے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس باغ والے نے بھی سمجھا کہ یہ دولت ہمیشہ ہمارے پاس رہنے والی ہے، یہ باغ کی شجر و شادابی ہمیشہ قائم اور دائم رہنے والی ہے، یہ جو بھیڑ لوگوں کی اکٹھی ہو رہی ہے ہمارے دروازے پر ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ لیکن وہ اس حقیقت کو بھول گیا، سبھی ہنس ہنس کے ملتے ہیں، سبھی ہنس ہنس کے ملتے ہیں جب تک 4 پیسے ہیں، سبھی ہنس ہنس کے ملتے ہیں جب تک 4 پیسے ہیں، نہیں پوچھے گا کوئی مفلسی میں آپ کیسے، نہیں پوچھے گا کوئی مفلسی میں آپ کیسے ہیں۔ آج تک کسی غریب اور مسکین کے احوال کو جانتے ہوئے آپ نے سماج اور معاشرے میں کسی عمرہ کو دیکھا ہے، کسی عہدے داران کو دیکھا ہے، کسی منصب پر فائز لوگوں کو آپ نے غریبوں کا پرسان حال بنتے دیکھا ہے کوئی جو اس طرح کی نظیر اور اس طرح کی کوئی مثال پیش کرے؟ دنیا طلبی ہے، مقصد ہے اس کا، مقصد ہے اس کا، اس کے تحت وہ جی رہا ہے، لوگوں کا استعمال ہو رہا ہے، لوگوں کے اندر افتراق، انشقاق، بگاڑ، فساد پیدا کیا جا رہا ہے، لوگوں کے اندر تخریب کاری کی بیج بوئی جا رہی ہے، اور پھر بھی لوگ اس کے سائے عاطفت میں جینا اپنے آپ کو ملی افتخار سمجھتا ہے، اپنے آپ کو فخر محسوس کرتا ہے۔ ہاں فلانا آدمی کے ساتھ ہیں ہم، فلانا بڑی طاقت والا ہے، بڑے خاندان والا ہے، خاندان میں اس کے 300-400 آدمی ہیں، بھلا اس کے مقابلے کون ہو سکتا ہے؟ اس کے ساتھ رہنے میں عافیت ہے، اس کے ساتھ جینے میں عافیت ہے جو کوئی مائیکل لال کی اس حقیقت سے کوئی انکار کرے؟ نہیں ہے، ایسا ہے، ایسا سماج اور معاشرے کے اندر ہو رہا ہے میرے بھائی۔ اس غریب دوست نے اس بدمست مالدار سے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، جانتے ہیں کس طرح کی گھمنڈی اور کس طرح کا تکبر کا اظہار کیا اس نے؟ قرآن نقشہ کھینچا ہے، وَدَخَلَ جَنَّتُهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، وہ اپنے باغ میں داخل ہوا، اپنے نفس پر ظلم کرنے والا تھا، وہ
बाग की शजर व शादाबी को देखकर मस्त हो गया। आहा, क्या शानदार बाग है और क्या फल है। उसने गुमान किया, काला मा अज़ुन्नु अन तबीदा हाज़िही अबदा, मेरा गुमान है, मेरा मानना है कि ये बाग कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, हमेशा हमेशा के लिए ये बाग रहेगा। वकाला मा अज़ुन्नु साअत कायमा, इसी पर बस नहीं किया, उसने क़यामत का भी इनकार किया कि क़यामत नहीं आनी है। क़यामत ये तो सिर्फ एक महज ख्याल है, ये महज ख्याल है, ख्याली पुलाव है। क़यामत किस चीज़ की चिड़िया का नाम है, क़यामत आनी ही नहीं है। वकाला मा अज़ुन्नु साअत कायमा, कहा है क़यामत कायम ही नहीं होगी। वलइन रुदित्तु इला रब्बी सयह, वलइन रुदित्तु इला रब्बी, इस तरह आयत है कि अगर मैं लौटाया भी गया, अगर खुदा न खास्ता मैं अपने रब की तरफ लौटाया भी गया, तो अय्यूतियानी खैरम मिन्हा मुनक़लबा, तो मुझे जो दुनिया के अंदर बाग नसीब हुआ है, इससे भी बेहतर बाग हमें नसीब होगा। क्या दुनिया के अंदर किसी को अल्लाह ने इज्जत से नवाजा है, धन दिया है, दौलत दिया है, सरमाया दिया है, तो ये इज्जत और जाहो हशम का मिलना, क्या ये सआदत की पहचान है? क्या ये नेकबख्ती की पहचान है? क्या ऐसा शख्स अल्लाह का मुकर्रब हो गया, ये इसकी अलामत है? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपकी सोच बातिल है, हमारी सोच बातिल है। अगर हम ऐसा तस्वीर करते हैं तो हमारा ये तस्वीर करना बातिल है मेरे भाइयों दोस्तों, बातिल है। अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू फतहना अलैहिम अबवाब मिन अस्समा, पूरी एक या दो आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसका खुलासा फरमाया कि जब बंदा मेरी सरताबी करता है, मेरी नाफरमानी करता है और दुनिया के अंदर जुल्म और इस्तिबदाद को जब रवा जानता है, तो आसमान के दहाने उसके ऊपर हम खोल देते हैं, जिससे हमारी रहमतों का नुज़ूल होता है, बरकतों का नुज़ूल होता है। कैसे लोगों पर? जो अल्लाह का नाफरमान है। यह हम नहीं कह रहे हैं, अल्लाह कुरान में कह रहा है, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का बयान है कि नाफरमान बंदों के ऊपर हम आसमान के दहाने खोल देते हैं, रहमत की बारिशें होती है, बरकतों की बारिश होती है, हत्ता इज़ा फरिहू बिहा, यहाँ तक कि वो मस्त हो जाता है। अल्लाह हमसे खुश है तब ना हमको दिया है, हमको जो ये माल दिया है, हमको जो ये दौलत दिया है, ऐसे ही दे दिया है। अल्लाह हमसे खुश है, अल्लाह हमसे राजी है। अपनी नेकबख्ती और सआदत की अलामत समझता है अपनी मालदारी को, अपनी मालदारी को क्या समझता है? नेकबख्ती और सआदत की पहचान समझता है। अल्लाह कहता है आगे, वाखज़नाहुम बग़ततन फ़इज़ाहुम मुब्लिसून, फिर अचानक उसको हम पकड़ते हैं, फिर अचानक हम उसको दबोचते हैं जिसका उसको गुमान तक नहीं होता है। अल्लाह कल मैं ऐसा था वैसा था, आज कैसा हो गया? कल मेरे पास बंगला था, कोठी थी, गाड़ी थी, जाओ हशम का मालिक था, लोगों की भीड़ थी, आने वाहिद में ऐसा चक्कर चलाया अल्लाह ने कि वो खाकिस्तर हो गए हुए, उसके मालो असबाब, और वो फकीर और मोहताज दुनिया के अंदर भटक रहा है। मेरे भाइयों दोस्तों, किसी की अमीरी और किसी की मालदारी, किसी की नेकबख्ती की पहचान नहीं है कि वह शख्स अल्लाह को महबूब है। उस शख्स को भी यही खफ्त हो गया था कि ये जो बाग है और बाग की जो शब्ज़ व शादाबी है, अल्लाह हमसे खुश है तब ना हमको दिया हुआ है। एक तो क़यामत ये ख़याली चीज़ है, आनी ही नहीं है। जानते हैं कुफ्र की 6 किस्में हैं, उसमें से एक किस्म जो है कुफ्र शक भी है। वो बातें जिनका ताल्लुक उमूरे गैबिया से है। क़यामत को हम लोगों ने देखा है, अल्लाह को हमने देखा है, जन्नत को हमने देखा है, जहन्नम को हमने देखा है, किसी ने नहीं देखा है। लेकिन अल्लाह ने कहा क़यामत आनी है, क़यामत बर्पा होनी है, तमाम अव्वलीन और आखिरीन का इज्तिमा होना है, तमाम का हिसाब व किताब होना है। हमारा अल्लाह पर ईमान है कि अल्लाह ने जो कहा है ये बात 100% सही है, अल्लाह का बयान है। चूंकि ये अल्लाह का बयान है, उस शख्स ने कुफ्र भी किया, कुफ्र शक भी किया, क़यामत आएगी ही नहीं। और अगर आ भी गई तो क्या होगा? जो हबी बाग है हमारे पास, उससे भी अल्लाह तबारक व तआला बेहतर हमें नसीब फरमाएगा। उस गरीब दोस्त ने उन्हें नसीहत की
اور کہا کہ دیکھو ایسا ہے کہ تم نے اپنے رب کے ساتھ نافرمانی کی ہے. اکفرت بالذی هو خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا. دیکھو تم اپنے اس رب کی نافرمانی کر رہے ہو جس نے تمہیں مٹی سے اور معمولی پانی منی سے پیدا کیا ہے اور تمہیں بھلا مانوس انسان بنا دیا. بھلا مانوس انسان بنا دیا ہے. تم نے اس رب کے ساتھ ناانصافی کی ہے, اس رب کے ساتھ انکاری جو ہے کفر کیا ہے جس نے تیرے رب کی تیرے اوپر اتنا سارا انعام کیا, اتنی ساری نعمتیں تمہارے اوپر نچھاور کی. اس رب کے ساتھ تم نے ایسا برتاؤ کیا ہے. لیکن سنو, وَلَٰكِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي, کہ لیکن میرا معاملہ یہ ہے, میرا عقیدہ یہ ہے کہ میرا اللہ میرا رب ہے, میرا اللہ میرا رب ہے. میں اس رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ. میرے دوست, تو جب جنت کے اندر, باغ کے اندر داخل ہوا تو تجھے کہنا چاہیے جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے. یہ جو کچھ بھی مجھے عطا ہوا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے, اور بغیر اللہ کی توفیق کے کسی کو کوئی طاقت حاصل نہیں ہوتی ہے. ان ترنی انا اقل منک مالا و ولدا. اور میرے دوست, اگر تم کو یہ گمان ہے کہ میں تم سے مال میں اولاد میں کم ہوں تو سنو, میرا ایمان ہے فعسى ربی ان یؤتینی خیرا منها من جنتک. دوست, اگر تم سے میں آج مال میں کم ہوں, دولت میں کم ہوں, جاہ حسب میں کم ہوں, عزت میں کم ہوں, تو مجھے امید ہے کہ اللہ رب العالمین تجھ سے اچھا بدلہ ہمیں نصیب فرمائے گا, تجھ سے اچھا اللہ رب العالمین ہمیں دے گا. اور سنو دوست, اتراؤ مت, کہیں ایسا نہ ہو فتصبح علامہ, اس طرح آیت ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر جو ہے تم سوئے رہو اور صبح سویرے تمہارے باغ پر آفت آئے, مصیبتیں آئیں, آندھی آئی, طوفان آیا اور تمہارے باغ کو کہیں جلا کر بھسم نہ کر دے. یہ جو نہر تمہارے باغ سے گزرا ہے, اللہ رب العالمین وہ اس قدر نیچے لے جائے اس کے پانی کو کہ تمہارے بساط سے باہر ہو جائے اس کا نکالنا. اس لیے اتراؤ مت. لیکن کیا ہوا اس باغ والے کے ساتھ؟ یہی ہوا. کیا ہوا؟ صبح آندھی آئی, طوفان آیا, اور جو کچھ بھی اس نے اپنے باغ کی سینچائی پر رکھ رکھاؤ پر خرچ کیا تھا, آنے واحد کے اندر جو ہے اس کے سارے پیڑ زمین پہ گرے, اور ایسا معلوم پڑا کہ کبھی اس کے باغ کے اندر کوئی پیڑ رہا ہی نہیں ہے, کوئی پودا رہا ہی نہیں ہے, بالکل خاکستر اللہ رب العالمین نے اس کے باغ کو کر دیا. جب باغ ختم ہوا تب ہوش ٹھکانے لگا. میرے بھائیو دوستو, اللہ کسی انسان کو مہلت دیتا ہے, اللہ کسی انسان کی سرکوبی پر مہلت دیتا ہے, اور جب پکڑتا ہے تب احساس اگر کسی کو پیدا ہو جائے کہ ہاں ہم نے ایسا کیا تو ایسا ہوا, تو ایسا اس وقت کہنا, ایسا اس وقت افسوس کا اظہار کرنا انسان کو کچھ فائدہ دینے والا نہیں. فرعون نے بھی کہا تھا ہم ایمان لاتے ہیں موسیٰ اور ہارون کے رب پر. کیا فرعون کا ایکسپٹ کرنا اپنے رب کو فائدہ پہنچا سکا؟ نہیں پہنچا سکا. اللہ نے ہمیں آپ کو نعمتوں سے نوازا ہے, اس کی قدر کیجئے, اس کی پہچان کیجئے, اور پہچان کرنے کے بعد اللہ کی فرما برداری میں اپنے آپ کو کھپائیے, اللہ کی اطاعت کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کیجئے, آپ اللہ کی فرما برداری کو اپنے لیے لازم سمجھیے. اسی میں ہماری اور آپ کی بھلائی ہے. وگرنہ جو حشر باغ والے کے ساتھ ہوا, جو معاملہ باغ والے کے ساتھ ہوا کہ انہوں نے نعمتوں کو پا کر دنیا کے اندر سرکوبی کی, اللہ کی نافرمانی کی, اللہ رب العالمین نے اس کے باغ کو آنے واحد کے اندر خاکستر بنا کر دنیا والوں کے لیے عبرت کا سامان بنا دیا, عبرت کا پیغام بنا دیا. میرے بھائیو دوستو, اس وقت جب اس کا باغ زمیندوز ہوا تھا اور خاکستر ہوا تھا, تو وہ بھیڑ لوگوں کی جو کل تک اس کے دروازے سے چھٹتی نہیں تھی, وہ بھیڑ ایٹومیٹک ختم ہو گئی. ایٹومیٹک بھیڑ ختم ہو گئی. کوئی رونے والا باقی نہیں رہا, کوئی پچھتانے والا وہاں موجود نہیں رہا.
بوقت تنگ دستی آشنا بیگانہ ہوتا ہے، بوقت تنگ دستی آشنا بیگانہ ہوتا ہے، صراحی جب ہوئی خالی جدا پیمانہ ہوتا ہے، صراحی جب ہوئی خالی جدا پیمانہ ہوتا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، جب تک آپ کے پاس ہے، بھیڑ ہے آپ کے پاس، اور یہ تو دنیا کے تجربات ہیں، آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے ہیں، ایسے ہی کچھ دنیا کے اندر ہمیشہ ہوا ہے، اور جب بھی ہوا ہے اللہ رب العالمین نے ایسوں کے ساتھ بڑا خطرناک معاملہ کیا ہے۔ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب العبر کے اندر ایک واقعہ بیان فرمایا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ خلافت بنو عباسیہ کا حکمراں خلیفہ مہدی دربار میں تخت پر متمکن ہے، دربار لگا ہوا ہے۔ اسی درمیان ایک عورت آتی ہے اور درباریوں سے کہتی ہے کہ مجھے بادشاہ سے ملنا ہے، خلیفہ مہدی سے ملنا ہے۔ درباریوں نے دیکھا تو اس کے حالت زار سے پتہ چلا کہ یہ بھکارن ہے، بھیک مانگنے والی ہے۔ بہرحال بادشاہ سے جا کے ان لوگوں نے کہا کہ ایک عورت ہے جو آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ اجازت ہوئی، بادشاہ کے سامنے وہ عورت پیش ہوئی۔ بادشاہ نے ایک اچٹتی نگاہ اس کے اوپر ڈالی جو صحیح معنوں میں بھکارن معلوم ہو رہی تھی۔ بادشاہ نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، کیا حاجت لے کے آئی ہو، کیا ضرورت لے کے آئی ہو؟ میرے بھائیو دوستو، آب زر سے لکھی جانے والی بات ہے، اور اگر ہمارا ضمیر زندہ ہے اور احساس باقی ہے، اور ان دھنوانوں کے لیے پیغام ہے، ان عمراؤں کے لیے پیغام ہے جو عمرہ اپنی عمارت پر ناز اور فخر کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ کفران نعمت کے بعد بھی یہ نعمت ہمارے پاس باقی رہ جائے گی، ایسے لوگوں کے لیے بڑا عبرت ہے، بڑا پیغام ہے۔ میرے بھائی دوستو، اس عورت نے کہا کہ بادشاہ، نہ تو میں بھکارن ہوں اور نہ ہی میں بھیک مانگنے کے لیے آئی ہوں، مجھے کسی ضرورت نے آپ کے دروازے تک نہیں پہنچایا ہے، میں قرآن کی ایک آیت تلاوت کرنے آئی ہوں، میں آپ کو قرآن کی ایک آیت پڑھ کے سنانے آئی ہوں۔ اور پھر سورہ نحل آیت نمبر 112 کی تلاوت اس عورت نے کی۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ، اللہ ایک بستی کی مثال بیان کرتا ہے، اللہ ایک بستی کی مثال بیان کرتا ہے۔ میں کہوں کہ اللہ رگے پورا کی مثال بیان کرتا ہے۔ اللہ نے کیا نہیں دیا تھا، کیا نہیں دیا تھا؟ طاقتیں دیتی، جاؤ حسب کا لوگوں کو مالک بنایا، کیا نہیں دیا؟ نعمتوں کا انکار ہوا، نعمتوں کے ساتھ کفر ہوا، لوگوں کے اوپر لوگوں کے خوف کو اللہ نے مسلط کر دیا، غیروں کے خوف کو مسلط کر دیا، اور جو بھوک اور کلاچے اور محتاجی کو اللہ نے جو ہے مقدر بنا دیا اس قوم کو، قوم کا، اور پھر وہی قوم جن کی جاؤ حسمت کا چرچا 10 کوس تک تھا، لوگ ایسی قوم کو بھک منگی قوم کے نام سے جاننے لگے اور گداگر قوم کے نام سے جاننے لگے، اور نہ جانے کن کن خطابوں سے لوگوں نے نوازا اور نواز رہے۔ اس خاتون نے کہا ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ، بادشاہ ایک بستی تھی جس بستی کے اوپر اللہ تعالیٰ کا انعام اور اکرام ہوتا تھا، اس بستی والوں کے اوپر ہر چار جانب سے جو اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی تھی، ہاں ہر طرف سے اللہ رب العالمین مجھے رزق بہم پہنچایا کرتا تھا۔ فکفرت بانعم اللہ، جب اس نے کفر کیا، اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا، جب انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا تو اللہ نے کیا کیا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اللہ رب العالمین نے خوف اس کے اوپر مسلط کر دیا، اس کی روزی روٹی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنگ کر دیا، جو حلال ذرائع تھے جو ہے روزی روٹی کے، اللہ نے اس کے راستے مسدود کر دیے۔ بادشاہ نے جب یہ سنا، حیران اور پریشان اس خاتون سے پوچھا کہ تم کون ہو، آپ کون ہو، آپ کون ہو؟ کہا کہ بادشاہ سنو، میں خلافت بنو امیہ کا آخری حکمراں مروان بن محمد کی بیوہ ہوں، جس کی حکومت اسپین سے لے کر پرتگال سے لے کر ہندوستان تک تھی،
ہم نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی، ہم نے اللہ کی نعمتوں کو پا کر اللہ کے ساتھ کفر کیا، تو کل کی ملکہ آج آپ کے سامنے بھکارن بن کر کے آئی۔ اللہ سمجھ، نہ ہو مغرور دولت پر، نہ ہو مغرور طاقت پر، سمجھے کہ نہیں؟ یہ سب 2 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات والی بات ہے میرے بھائیو دوستو۔ ابھی آپ کو اس واقعہ میں ڈبکی لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ابھی تازہ معاملہ ہے۔ بنگلہ دیش کی ملکہ شیخ حسینہ، اللہ سمجھ، کون جانتا تھا؟ بھاری مینڈیٹ ان کو پراپت تھا، بھاری بہمت انہیں پراپت تھی۔ ابھی کچھ مہینہ پہلے لوگوں کی بھاری اکثریت نے انہیں جو ہے اس مقام پر پہنچایا کہ وہ دیش کی پردھان منتری بن گئی۔ اس کے والد کو لوگ بابا بھائی قوم کے نام سے جانتا تھا، شیخ مجیب الرحمان کی توتی بولتی تھی، ان کے مجسمے جہاں تہاں لگے ہوئے تھے، لیکن کیا ہوا میرے بھائی دوست؟ فکفرت بِانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کا انکار ہوا۔ تو کل کی ملکہ آگرہ کے مارکیٹ میں کپڑا خرید رہی ہے تو 30,000 کے بعد اس کا بینک بیلنس ختم ہے۔ اللہ سبحانہ بے تحاشا رو رہی، بے تحاشا رو رہی۔ اللہ کل کی کیا کہ احساس کیا رہا ہوگا، کیا احساس رہا گا اس کے دل کے اندر، کیا جذبات رہیں گے؟ کل کی ملکہ، اللہ سبحانہ، کل کی ملکہ آج ایسی بھکارن کہ آگرہ کے بازار میں پہننے کے لیے کپڑا خرید رہی ہے تو 30,000 کے بعد اس کا بیلنس ختم ہے، یا 31,000 کے بعد اس کا بیلنس ختم ہے۔ یہ ہمارے لیے عبرت کا پیغام نہیں ہے میرے بھائی دوستو، یہ عبرت کا سامان نہیں ہے۔ دیش آزاد ہوا، دیش آزاد ہوا، ہم آزاد ہو گئے۔ اور ہم کیسے آزاد ہو گئے؟ کل آپ نے جو ہے یوم آزادی کا جشن منایا ہے، دیش آزاد ہوا۔ مسلمان تب تک آزاد نہیں ہوا ہے جب تک کفر و شرک کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے، مسلمان تب تک آزاد نہیں ہوا ہے جب تک کفر و نفاق کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے، مسلمان تب تک آزاد نہیں ہوا ہے جب تک کہ مسلمان اخلاقی خرابیوں سے، بگاڑ سے، فساد سے، چپکلش کے ماحول سے اپنے آپ کو آزاد نہیں کر رہا ہے۔ مسلمان آزاد نہیں ہے۔ ہم آزاد تب ہیں جب ہم ان جکر بندیوں سے اپنے آپ کو آزاد کریں میرے بھائیوں دوستوں۔ اللہ کی نعمتوں کو پا کر اللہ کی شکر گزاری کریں، اللہ کی تابعداری کریں، اللہ کی فرما برداری کریں۔ یہی اللہ کو مقصود ہے اور یہی اللہ کو مطلوب ہے، اور اسی میں ہماری اور آپ کی کامیابی کا راز مضمر اور پوشیدہ ہے، اور اسی میں ہمارے سماج کی، قوم کی، تمام لوگوں کی بھلائی ہے۔ آج اصلاح فلاح کی بہت ساری کوششیں ہو رہی ہیں، روز افزو جلسے ہو رہے ہیں، لوگ سارے صباحی مساجد دروس ہو رہے ہیں۔ آخر لوگوں میں یہ عبرت کا شوق کیوں نہیں پیدا ہو رہا ہے؟ کبھی ہم نے دیکھا، اس پر غور کیا؟ غور کرنے کی بات ہے میرے بھائی دوست۔ کہیں نہ کہیں ہم سے کفران نعمت ہو رہی ہے، کہیں نہ کہیں ہم کھانے پینے کے حوالے سے محتاط نہیں، رہنے سہنے کے اعتبار سے محتاط نہیں، خورد و نوش کے اعتبار سے ہم محتاط نہیں ہیں، اور اسلامی کلچر، اسلامی تہذیب جو ہمیں سکھاتی ہے، اس تہذیب سے ہم اپنے آپ کو آراستہ اور مزین نہیں کر رہے ہیں۔ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ سماج اور معاشرے کی اصلاح کی بھی فکر کیجیے۔